بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم. ہمارے ساتھ آج سینئر تجزیہ کار اور کالمسٹ راؤ مندر حیات صاحب، موریر مارشل نمبر محمود خان صاحب ہیں جو کسی تعارف کے راج نہیں. پاکستان ایک ہے یہاں جو بھی دنیا میں نظام کامیابی سے چل رہے ہیں آتی ہے تو جو کہتے ہیں جو بدلنا ہے طریقہ میں ورنہ ساغر و مینا. بات یہ پاکستان میں کیا دنیا میں بلدیاتی نظام جو لوگوں کی روزمرہ ضروریات اور آپ سمجھ سکتے سیوک سینس، صفائی ستھرائی، ان میں ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی ساری چیزیں، کئی ملکوں میں تو پولیس کے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. پاکستان میں کئی نظام بدلے گئے، تجربے کیا گیا، صدارتی نظام آیا، فوجی نظام آیا، میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ بی ڈی سسٹم آیا، پھر ناظم سسٹم آیا، چیرمین سسٹم آیا، علیحدہ علیحدہ ڈسٹرکٹ کے 2 اربن اور رورل ایریاز پر امپلیمنٹ کیا گیا. لیکن حیران کن حد یہ ہے کہ پاکستان میں بلدیاتی اداروں کو این پاور سیاسی جماعتوں کے زمانے میں کبھی نہیں کیا گیا. حالانکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستانی جو بقا ہے وہ جمہوریت ہی ہے، لیکن صرف اس حد تک اس پروونشل اسمبلی اور وفاق میں انہی کی حکومتیں بنتی رہیں، وہ فنڈ انہی کے تھرو خرچ ہوتے رہیں. اس طرح نیچے عوام کے جو مسائل ہیں وہ جوں کہ توں ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پورا پاکستان، جس وقت کراچی کے ہم بطور خاص ذکر کرتے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہیں، اور دوسرے شہروں میں بھی کم و بیش اس سے ملتے جلتے ہیں. دوسرا ہمارا موضوع آج کی جو ٹاپ سٹوریز میں وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں وزیر اعظم پاکستان نے اس کی سمری مسترد کر دیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ابھی اون پر اب تو 3 کے کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا. ہنگامہ کی بنیاد پر 15 دن مہینے کے بعد خوف میں کیا جا سکتا حل بھی ہے. پھر ہم وزیرستان میں فوج کی عقیدت بھی پیش کریں گے، کیونکہ پاکستانی افواج سرحدوں سے لے کے اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے یا جہاں سیلاب ہو، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو، میں سمجھتا این ڈی اے میں ہو، تو وہاں صرف فوجی ہی جوان کام کرتے نظر آتے ہیں. راؤ مندر حیات صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے کہ آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا میں بلدیاتی نظام کامیابی سے چل رہا ہے؟ جی میں گزارش کروں گا کہ جو ہماری پوری اس وقت دنیا میں سسٹم ہے اس میں اسٹریٹیفیکیشن ہے، یعنی ملک جو ہیں ان کی کیٹیگرائزیشنز ہیں. ڈیولپ ورلڈ ہے، سب کو پتہ ہے کون کون سے ملک ہیں. ویسٹرن یورپ ہے، اور اس کے بعد اسکینڈینیوینز ہیں، نارتھ امریکہ ہے. اس کے بعد بتدریج آپ نیچے آئیں تو ایک عجیب و غریب مکسچر نظر آتا ہے ملکوں کا، جس میں بڈنگ ڈیموکریسیز ہیں، کہیں ڈری ہوئی ڈیموکریسیز ہیں، انڈر تھریٹ ہیں، اور کئی جگہ وہ جڑ پکڑ کے تھوڑا سا آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں، جیسے ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اب اگر ہم اس سے ریفرنس پوائنٹ لیں ان ملکوں کو جنہوں نے واقعتاً لوکل باڈیز کے تھرو ترقی کی ہے، تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. نوبیل پرائز کی ہماری ایک وہ ہوتی ہے، تقریب ہوتی ہے جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے. نوبیل پرائز کا جو پورا ہال ہے اور اس کے ساتھ جو ان کا اوپر بال روم ہے اور ان کے ساتھ سارا جو ایسوسیٹڈ سسٹم ہے وہ کاؤنٹی کونسل کے پاس ہے. اچھا، یعنی آپ اسے سب ڈویژنل کونسل کہہ سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل بھی نہیں ہے، وہ اس سے بھی نیچے ہے. اور مجھے جانے کا اتفاق ہوا ایز اے طالب علم، میں نے دیکھا کہ حیرت انگیز اچھے طریقے سے وہ لوگ اسے چلا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ ریلیونٹ یہ ہے کہ ہم اس میں کیوں ناکام ہوئے ہیں. سسٹیننس آف ڈیموکریسی جو ہے وہ تو ایک طرف رکھ دیجیے. جو ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جب وہ جمہوریت 1973 کے آئین میں تمام اداروں کی ڈومین باقاعدہ سیٹل کر دی گئی ہے کہ قانون سازی کون کرے گا، پروونشل اسمبلیوں کے کون سے کام ہیں. اس طرح یعنی ان کے جو نیچے ادارے کام کرنے والے ہیں، ایڈمنسٹریشن علیحدہ ہے، پولیس ہے، اور اس طرح یعنی لوکل گورنمنٹ ہے، باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے، باقاعدہ ڈیفائن ہے. آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے اندر وہ ڈسپلن نہیں ہے قومی لیول کے اوپر، جس میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں بے زبان جو لفظ وہاں لکھے ہوئے ہیں اور جن کے پیچھے فورس آف لا نہیں ہے ان کو وہ امپلیمنٹ کر سکیں.
ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کا یہ ری رائٹ ہونا چاہیے یا اس کو ہمیں ماڈیفائی کرنا چاہیے، بالکل الگ ہے۔ جمہوری لوگ ہمیشہ ڈرتے ہیں لوکل باڈیز سے۔ ایم پی اے کا بھی وہی مینڈیٹ ہے، ہمارے ہاں بنا دیا گیا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایم پی ایز بھی گلیوں کی نالیوں کی انہیں کی سیاست کرتے ہیں وہ لوگ۔ وہ اپنے سامنے ایک کمپیٹیٹر جو ہے لوکل جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ ان کی سروائیول بھی انڈر تھریٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ کہ ہمارے ہی حلقے میں کئی لوگ جو ہیں ان کے پاس بے انتہا اختیار ہے، مالی بھی، انتظامی بھی، اور وہ معاملات حل کر رہے ہیں، تو وہ اس طرف مرکزی یا صوبائی حکومت کو جانے نہیں دیتے۔ اچھا، اب اس کا بالکل ایک پیراڈاکس ہے اور اسی ملک کا ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف اسٹیبلشمنٹ کے سسٹمز آئے ہیں، 3-4 ہمارے جو ایکسپیریمنٹس ہیں، ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہوتی۔ نہیں، پچھلا دور جو مشرف دور تھا اس میں ناظم سسٹم انہوں نے کہا، جی میں یہی عرض، جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، وہ اس سسٹم سے پبلک سپورٹ حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پرانے چیزوں کو دیکھیں تو بی ڈی کا جو سسٹم تھا وہ الیکٹورل کالج بنا دیا گیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے، اور وہ جو سسٹم تھا وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت اچھا تھا لیکن قدرے اچھا تھا، اور وہ بھی بیوروکریسی کے ڈائریکٹلی کنٹرول میں کام کر رہا تھا۔ اس کے اندر ڈپٹی کمشنر کی بہت زیادہ چیئرمین ڈپٹی کمشنر تھا، وائس چیئرمین، جی وائس چیئرمین۔ ماشاء صاحب آپ اس میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیے۔ مثلا مشرف دور میں جب یہ ایک تجربہ کیا گیا ناظم کا، پھر یعنی چیئرمین ضلع کونسل جو علیحدہ ہوتے تھے، اور چیئرمین جو ہے وہ اربن ایریاز کے، جن کو میئر بھی کہتے تھے، لارڈ میئر بھی کئی علاقوں میں کہتے تھے، جو میٹروپولیٹن ہے، اکٹھا کر کے ایک ناظم بنا دیا گیا۔ لیکن یہ وہاں غلطی ہوئی کہ اتنے زیادہ اختیارات ہے کہ بیوروکریسی کو ہاتھ ڈال لیا، تو پھر اس کا جو حشر وہ آپ کے سامنے ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی ووٹ لے کے کسی ایسا کرمنل قسم کا آدمی اپنے ووٹوں کی وجہ سے آ جاتا تھا تو وہ ACR لکھنے بیٹھ جاتا تھا، وہ DPO کی بھی اور DCO کی بھی، تو وہ تو پھر وہاں بھی کامیاب ہم نہیں ہو سکے۔ مجھے مسکراہٹ ہوئی آپ کی بات میں ایک سن کے، ایک کرمنل مائنڈڈ پرسن پار میں آ جاتا ہے، الیکٹ ہو کر، میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر وہ ایک سینئر بیوروکریٹ کے اوپر، یہی آپ نے خرابے کی جڑ پکڑ لی۔ یعنی یہ کون سی جمہوریت الاؤ کرتی ہے کہ میجورٹی یا بہت سے لوگ اپنا حاکم اپنی مرضی سے چوز کریں، جو ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ کرمنل ہو؟ یہ جڑ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہوتا کیسے۔ یہ ہوتا ہے اس طرح کہ یہاں پہ ابیلٹی کے بجائے پیسہ چلتا ہے، اور جو پیسہ لگاتا ہے، پاکستان میں آپ نہیں سمجھتے برادریاں گروہ پیدا ہو چکی میں آپ سے ہیں، یہاں پر شخصیت پرستی ہے، میں میرا جملہ پرستی ہے۔ مکمل کرنے دیں۔ برادریاں بعد میں آتی ہیں، برادریوں کا بھی ایک ہیڈ ہوتا ہے، اور جب اس کرپٹ سسٹم میں ایک ہیڈ اوپر جاتا ہے تو اپنی برادری کو ہی لے کر جاتا ہے، اپنے یار دوستوں کی لے کر جاتا ہے۔ چھوٹی سی آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ آج کل چونکہ سینسٹیوٹی کی بات تھی، اگر یہ بات 2 مہینے پہلے کرتا، آج کل یہ اخباروں میں، میڈیا پر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک، سوشل میڈیا پر ہے، تو اس لیے مجھے ریپیٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ پچھلے 11 سال میں سندھ میں 17 کھرب، آپ 17 کے بعد 12 زیرو لگائیے، خرچ ہوا۔ ہیلتھ ان کی خراب ہے، سڑکیں ان کی خراب ہیں، لا اینڈ آرڈر ان کا خراب ہے، پانی وہاں نہیں ہے، ٹینکر مافیا ہے، کرمنالٹی بہت بڑی ہوئی ہے، چانا کٹنگ عروج پر ہے، اور ا پرسن جو آج سے 10-12 سال ہے نہیں پتا ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اب پتا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے، دیٹس ناٹ انف۔ نہیں، جب اگر پتہ ہے کے طور پر چلیں گے تو ووٹوں سے ووٹ لے کے آ جاتے ہیں وہ ہاریوں کے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، راؤ مظہر صاحب نے، کہ بی ڈی سسٹم جب تھا تو ایک الیکٹورل کالج بھی تھا۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی، اس کے 3 ملین ممبرز ہیں، یعنی 1300 ملین میں سے اگر 3 ملین ہے تو اٹ ساؤنڈز کوائٹ رائٹ۔ اس کا ممبر ہونا جو ہے وہ کتنا قابل عزت ہے، میں آپ کو ایک میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے، اور یہ دنیا کے اعلیٰ ترین ٹیچنگ انسٹیٹیوشن میں سے ہے، کریکٹ؟ جی MIT کی بات کر رہے ہیں۔ تھینک یو، MIT۔
اس میں ایک چائنیز لڑکی پڑھ رہی تھی، تو اس کا پروفیسر اس کے پاس آتا ہے اور اس کو مبارک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بڑے دنوں سے جب سے اداس ہو، تمہیں پرابلم کیا ہے؟ یہ سچی کہانی ہے. نہیں آپ کی باتیں خوبصورت ہیں، نہیں لیکن ہم سنیے، چاہیں اس سے یو بات ڈونٹ نو کریں. میں کہہ کیا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. وہ بچی پریشان ہوتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ دیکھیں میں یہاں تو آ گئی ہوں، اس سے اکیڈیمیکلی یو آر بریلینٹ، تم تو سیکنڈ آئی ہو اپنی کلاس کے اندر اور یو آر سلیکٹڈ ٹو کم ٹو امریکہ. کہتے ہیں میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں بیمار ہو گئی، آئی واز آلموسٹ شیور ٹو بی ٹاپ، اور اگر میں ٹاپ ہوئی تو امریکہ نہ آتی، میں کمیونسٹ پارٹی کی ممبر ہوتی. سنیے اب اس کا آئیڈیل باتیں ہیں. نہ آئیڈیل کہاں، یہ چائنا میں ہو رہا ہے. تو یہی تو میں نے شروع میں بات کی تھی. اور کہنے کا مطلب یہ دنیا ہے میں نظام کہ جو کامیاب ہیں یا نظام کامیاب ہیں، دیکھیں پاکستان میں کامیاب کیوں کیوں کامیاب ہیں؟ نہیں ہے. میں تو یہ بات کر وہ کامیاب کیوں ہے؟ میرٹ کے اوپر، اہلیت کے اوپر لوگ آ رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کا سے تعین کون کرے گا؟ باڈی کون سی ہوگی؟ یہ آپ نے کیا نا تعین کہ ایک کرمنل مائنڈڈ بندہ الیکٹ ہو کے اوپر آ جاتا ہے. دھوکہ تو یہاں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. کئی آپ نظام لائے، مجھے بتائیے. آپ نے ذوالفقار بھٹو نے جب شروع کیا روٹی کپڑا اور مکان، پھر آخر میں چاروں گورنر جو تھے وہ جاگیردار تھے. پھر نظام میں مصطفیٰ کو دھاندلی کے یعنی الیکشن کو پوری نظام میں مصطفیٰ بنا دیا گیا. You are saying وہ لوگوں کو دھوکہ exactly جو میں ہوا. عرض پھر کر رہا ہوں. کئی لوگوں نے دھوکہ دیا، آخر میں اربنائز لوگوں نے دھوکہ دیا. اب مجھے بتائیے تو کارٹلز ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ تو سب کو پتہ ہے، ایوری باڈی نوز، لیکن وجہ کہ یہ کیسے حل ہوگا. اب بات سنیں کہ اگر 18ویں ترمیم ہم کہتے ہیں یا آئین میں لکھا ہوا ہے، اگر آئین کی وائلیشن ہوئی تو اس وائلیشن کو کون پکڑے گا؟ فیصلہ کون کرے اس گا؟ کا حل آپ وہ چاہ رہے ہیں. کراچی میں فلڈ آ گیا ہے، اب ہب ڈیم بھر گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ کوئی پچھلے 15 سال میں 14 سال میں بھرا ہے. آپ اس کے بھی دروازے کھول دیجئے، تازہ پانی ہے گا، پانی کو بہا کے لے جائے گا. یہ ممکن ہے؟ یعنی پانی ہو اور آپ اور پانی چھوڑ دیں. میری آپ سے گزارش یہ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو پتہ ہے اور اس کا سسٹم کیسے ہوگا. آپ نے مثالیں بھی دیں اور تمام مثالیں کریکٹ تھیں، مگر اس کا حل نہ ان مثالوں میں ہے اور نہ یہ سسٹم ہوگا. کہتے ہیں نا کہ قانون کی وائلیشن، راؤ صاحب کو تھوڑا سا آتے ہیں. راؤ صاحب، قانون کی وائلیشن افینس ہے آئین میں جو درج ہے. مجھے بتائیے کہ پوری دنیا میں جو سینٹرلائز سسٹم ہے، کوئی آدمی رسپانسیبل اسی طرح ہوگا کہ آنسریبل بھی تبھی ہوگا جو لوگوں کا ڈائریکٹ ووٹ سے آئے گا. اس کے نیچے اگر آپ بنا دیتے ہیں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، پھر آپ کے ڈی اے بنا دیتے ہیں، ایم ڈی اے بنا دیتے ہیں، پھر واسا کسی کو دے دیتے ہیں، انویسٹمنٹ کسی کو دے دیتے ہیں، تو فنڈ کہاں جنریٹ ہو رہے ہیں؟ پھر ڈیولپمنٹ اتھارٹیاں جو ان کا کام تو صرف یہ ہے میرے نظریے کے مطابق کہ وہ ایک اٹانومس باڈی کے طور پر لوگوں کو اٹریکٹ کرے اور لوگوں کے مسائل ہاؤسنگ کے حل کرے. وہ بتایا کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اپرووڈ بائی دا یعنی کارپوریشن، سپروائز بائی دا کارپوریشن. یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی باڈی بن جائے. یہاں مثلاً آپ نے پانی نکالنے کے لیے کراچی میں ایک طرف آپ نے دیکھ لو کنٹونمنٹ بورڈ علیحدہ ہے، ڈی ایچ سارا ڈوبا ہوا ہے، گالیاں کوئی اور کھا رہا ہے. کہاں میں کس طرح چلے گا؟ اس میں سر میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنل بیلنس ابھی تک نہیں ہوا 73 سال سے. اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیشنز، جوڈیشری، یہ ابھی تک سی سو کے اندر ہیں سارے. اور یہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں انکروچ کرتی ہیں ایک دوسرے کی پاورز کو. یہ بدقسمتی ہے اور اس کو کیسے توازن میں لے کے آنا ہے، اس کے لیے ہمیں پولیٹیشنز نہیں چاہیے، اس کے لیے ہمیں اسٹیٹسمین چاہیے. ایک ایسا آدمی جو اپنی شخصیت، اپنی اولاد سے بالاتر ہو کے کچھ سوچ سکے. تو پھر کیا صدارتی نظام حل ہے اس کا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں نظام کوئی بھی اچھے سے اچھا ہو، جب تک امپلیمنٹیشن اس کی پراپر نہیں ہوگی وہ آپ کوئی رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے. ایک ون پارٹی سسٹم کی اس کا ممبر دیکھیں وہ چائنا کے اندر بالکل علیحدہ ہے، چائنا روس کے اندر بالکل علیحدہ اگر ہے. پاکستان کو آگے چلانا ہے تو 2 پارٹی سسٹم لے کے آئیں. جس کی مرضی ہے وہ بائیں بازو میں چلی جائے، جس کی مرضی ہے دائیں بازو میں چلی جائے، تب بھی کوئی فیصلہ ہوگا. یہاں 5 جو ممبر کے دھڑے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں. آپ کے ابھی بھی سامنے جو مسلم پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ 8 ووٹوں پر کھڑی ہے. پنجاب میں اس کے پاس حالت یہ ہے کہ بزدار کو بدل نہیں سکتے. یعنی اس طرح کی نازک جو شانہ ہے اس نے کیا فیصلے کرنے ہیں؟ درست فرما رہے ہیں. یہ جو پولیٹیکل ریالٹی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں ڈسکشن کو، یہ بالکل درست ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے اس چیز کا. اور اس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں سے 99% چیزیں پریس میں نہیں آ رہی. دھڑے بازی جو ہے اس میں لوگ پوسٹنگ، ٹرانسفر، مسئلے مسائل
لینڈ گریبنگ اور فائنینشیل فائدے وہ کھل کے حاصل کر رہے ہیں. اور اب اگر یہ کہا جائے کہ پنجاب میں بالکل ٹرانسپیرنسی ہے تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا بات کرنی. اس کے اندر بہت مسائل ہیں اور لوگ اس وجہ سے جو ایکشن لے سکتے ہیں خاموش ہیں کہ تھوڑا سا ایکشن لیں گے حکومت گر جائے گی. نیب کے چیئرمین نے آپ کو کھل کے کہا ہے کہ میں کیا کروں, اگر میں فلاں آدمی کے خلاف بات کرتا ہوں, کام کرتا ہوں, انکوائری کرتا ہوں تو گورنمنٹ ول فال, ایک دن میں فال کر جائے گی. پھر سر الائز جو ہوتے ہیں, الائز جب فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں, جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم شامل ہیں وہ اور کمزور ہیں تو وہ طاق میں رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ طاق میں رہتے ہیں کہ یہ ان کو کسی جگہ سے کوئی حادثہ ہو اور ہم اپنی جو بارگیننگ پاور ہے مضبوط کریں. ایبسلیوٹلی عثمان بزدار از دی بیسٹ کینڈیڈیٹ فار دیٹ. کمزور آدمی, ہر فریق جو ہے, ہر پریشر گروپ جو ہے, ہر الائی جو ہے دبا کے فائدے اٹھا رہا ہے. ہم سب کو پتہ ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا, ایئر مارشل صاحب کو پتہ ہوگا, اور اخباروں میں بڑی منفی قسم کی باتیں آتی ہیں. میں ایئر مارشل سے ڈائریکٹ سوال آپ سے کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے جس طرح کوئی کسی دنیا میں سینٹرلائز سسٹم کے علاوہ, یعنی اگر آپ میرے گھر کا پانی ہے اور میں علیحدہ چودھری ہوں, لیکن پانی چھوڑا ہوا اگلے وادی میں جا رہا ہے وہ کارپوریشن کا ہے, گالیاں وہ کھا رہے ہیں, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی ادارہ ہو, جو بھی کنٹونمنٹ والے ہو, وہ کارپوریشن جس طرح کراچی ہے یا لاہور ہے, وہ سارے انڈر دا امبریلا اس کے ہونے چاہیے, ایسی کوئی باڈی ہونی چاہیے تاکہ جب کچھ اسکیمیں بنیں, جب کوئی پرابلم کٹھی آئے, جب کوئی مصیبت ہو اس کو حل کرنے کے لیے یعنی وہ کوئی ایسی کوئی مینجمنٹ ہو. دیکھیے چند چیزیں بنیادی ہوتی ہیں. اگر آپ نے جنگ پہ جانا ہے تو آپ نے اپنے گھوڑے اور بارود کو خوش رکھنا ہے, گھوڑے تیار رکھنے ہیں. اگر آپ گورننس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ اصول ہیں. رسپانسبلٹی اور اتھارٹی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ نے رسپانسبلٹی ایکس کو دی ہے اور اتھارٹی وائی کو دی ہے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. جس کو رسپانسبلٹی دی اس کو اتھارٹی بھی دیں. اب اگر گورننس کی بات کرتے ہیں پیس ٹائم میں لوکل باڈیز حساب سے, تو آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ فائنینشیل پاورز ہیں. رسپانسبلٹی جو آپ نے کہا جی کوڑا صاف کرو, پانی ہو, بجلی ہو, اسکول ہو, صفائی ہو وغیرہ. اب اس میں پیسہ جو ہے وہ ایک اور جگہ جا رہا ہے. اور میں پھر پہلی جگہ پہ آتا ہوں. آپ نے جو انٹرو میں کہا تھا کہ ایک کرپٹ کرمنل بندہ الیکٹ ہو کے آ گیا, وہ کیا آ رہے ہیں. آپ نظام کی بات کرتے ہیں. برطانیہ اگر آپ نہیں بھی گئے تو آپ کو پتہ ہے ان کا نظام کتنا ہے اور چل رہا ہے, اور وہ کامن ویلتھ کے بہت سارے ممالک میں بھی چل رہا ہے. نیوزی لینڈ میں چل رہا ہے, آسٹریلیا میں چل رہا ہے ود ماڈیفیکیشنس, ساتھ ہمارے پڑوس میں چل رہا ہے. 56 ملک ہیں دنیا کے, کسی میں زیادہ کسی میں کم. اٹ از ناٹ دا سسٹم, اٹ از ہاؤ یو رن دا سسٹم. اب وہی پارلیمنٹری سسٹم ہے. آپ مجھے بتائیے ان کے جو ایم پیز ہیں, ممبرز آف برٹش پارلیمنٹ, ان میں اور ہمارے ممبرز میں کچھ ہے. ان کا اگر 20 سال پہلے اسکوٹر موٹر سائیکل پہ آتا تھا, اچھا اب تو آج جب وہ جاتا ہے تو پھر اسی پہ جاتا ہے. آج شبلی سرفراز نے وہ پریس کانفرنس کی ہے, اس نے کہا جی جو 10 بلین روپیہ مانگ رہے ہیں, تو مجھے بڑا یاد ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے $10 بلین مانگا تھا. جی, یعنی وہ تو $10 بلین مانگ رہا ہے. مراد علی شاہ کی بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ جس پارٹی کے یہ ممبر ہیں اور جس کو یہ سنبھال رہے ہیں, اب یہ جو پیسہ مانگ رہے ہیں یہ خود اس کے فائنانس منسٹر تھے. ان سے پہلے پوچھا جائے کہ پچھلے 10 سال میں 19 کھرب روپیہ جو آیا ہے آپ کے پاس, آپ نے کہاں خرچ کیا, اس کا جواب لینا چاہیے نا. دیکھیے ہم بات کو الجھا رہے ہیں, بات بڑی آسان ہے. آپ کو اتنے پیسے دیے تھے, آپ بھی پروگرام میں آتے رہے ہیں, 5 سال تو ہم لگے رہے ہیں کہ وہ 65 بلین روپیہ جو لاڑکانے میں لگا کہاں گیا ہے, کراچی میں. وہ جواب میں یہی کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو یہ گمان ہے اور درست ہے اس کا. پھر آپ کہتے ہیں کہ دھڑے ہیں, وہاں جاگیردار ہیں, وہ جو وڈیرے ہیں وہ ان کی فالوئنگ ہے, شخصیت پرستی ہے, وہ جیت کے آئی. اس سسٹم کے تحت تو وہاں کچھ نہیں سر ہوتا. اصل میں آپ اس کو سسٹم کہہ رہے ہیں. جی آپ بات کر لیجیے پھر میں آپ اس کو سسٹم کہہ رہے ہیں. نہیں, جہاں جب آپ بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں, وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے ہیں. وہ بریانی کی پلیٹوں پر آئے ہیں, وہ تڑی میں آئے ہیں, انڈر فیئر آف ڈیتھ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. سیدھا کہیں ووٹ لے کے نہیں, ووٹ چھین گئے, جو بھی ووٹ آپ کہیں چھین کر آئے ہیں. اور اگر آپ اس طرح اس نظام کے تحت تو ٹھیک ہے, ووٹ تو ہولڈ آن, اگر یہ نظام ہے تو یہ نظام پولوٹیڈ نظام ہے, یہ پیور نظام نہیں ہے.
یہ جب آپ برطانیہ کی میں نے آپ سے بات کی تھی وہاں 2 ووٹ خرید کر دکھائیے. جمہوری نظام ہمیں اسی طرح چلنا پڑے گا. جی نہیں، آپ کا مطلب ہے کہ جمہوریت میں اگر میرے پاس پیسے میں ووٹ لے کے خرید کے آ جاؤں، از دیٹ جمہوریت؟ اگر یہ جمہوریت ہے تو معاف کیجیے صرف تو آپ کا پاکستان. خیال ہے جی راؤ نہیں، صاحب؟ سر ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کیونکہ ووٹ اگر کہ آدمی نکلتے ہیں وہ جیتتا ہے تو ہم اس کو کس طرح کہیں کہ بھئی آپ میں ایک عرض کروں گا، میں ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میری پوری فیملی سیاست میں ہے، میں دادا سے لے کے اب تک سیاست دیکھ رہا ہوں. سر اب جو 20 سال 25 سال کی سیاست ہے یہ کارپوریٹ سیاست ہے، اور یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. انڈیا میں یہی ہے، امریکہ میں یہی ہے. امریکہ میں تو خیر انتہائی واضح طریقے سے اب یہ سامنے آ گئی یہ چیز کہ ایک بہت بڑا تاجر ان کا پریزیڈنٹ ہے. میں 2-3 آپ کی جو باتیں ہیں اس سے ڈیفرنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم سارا دن پولیٹیشنز کو گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک دیتے ہیں. میں نے ایسے پولیٹیشنز بھی دیکھے ہیں سروس کے اندر بھی سروس کے باہر بھی جو انتہائی ایماندار لوگ ہیں، انتہائی ایماندار لوگ ہیں، 7 مرلے کے گھر میں رہ رہے ہیں، 15 سال ایم پی اے رہے ہیں، گھر نہیں بدلا انہوں نے، بدلنے کی سخت ہی نہیں ہے. بچے ان کے ان میں سے کوئی اس وقت ایم پی اے ایم این اے ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، میں تو آپ کو ملا سکتا ہوں اس طرح کے بندوں سے. یقین کریں کہ میں بہت بڑا سپورٹر آپ ہوں. کی بات جاری رہے گی. سردار غوث بھائی باروں سے سب لائیں. جی پلیز انہیں میرا سلام بھی کہیے گا. سردار صاحب السلام علیکم. السلام، آپ کیسے ہیں؟ سر آپ کے دوست بیٹھے ہیں رو منظر حیات صاحب اور ایئر مارشل نمبر محمود خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں کو بہت زیادہ سلام کیجیے گا میرا جی. خوش. وعلیکم السلام. سردار صاحب بات ہم یہ کر رہے ہیں سیاسی نظام کی کہ کئی قسم کے ہم تجربے کر چکے ہیں. آپ بھی 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اب اس طرح کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بھی نظام چل رہا ہے کہ نہ سمجھ لگتا ہے کہ یہ بلدیاتی نظام جب سیاستدان آتے ہیں تو انہوں نے تو خیر کراچی میں لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے ہی چلایا، کمپنیاں بنا کے چلاتے ہیں، پبلک لمیٹڈ فرمیں بنا کے، ویسٹ مینجمنٹ، پارکنگ اور اس طرح کی اور چیزیں، کئی ادارے بھی گھسے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں بتائیے کہ عوام کے بھلے کی بات کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا نظام ہونا چاہیے؟ بلدیاتی نظام تو سیاستدان چلنے نہیں دیتے. ایم پی کا بھی وہ مینڈیٹ ہے کہ میں نالی بنواؤں گا، ایم این اے کا بھی وہی ہے. دیکھیے ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے اقبال صاحب کہ ہم یہاں پہ پاور کے لیے گیم کھیلتے ہیں ہمیشہ، اور پولیٹیکل گیم تو ظاہر ہے سیدھی کسی عوام کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے ہے. اگر ہو رہا تو یہ چاہیے کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہمارے بلدیاتی نظام جو ہے اس قسم کا ہوتا جو ٹھیک طریقے سے چلتا. جو مجھے یاد آ رہا ہے میں بہت چھوٹا ہوتا تھا، ایوب خان کا جو بیسک ڈیموکریسی کا سلسلہ تھا جی، اس میں جو سلسلے چلے وہ تھا کہ لوگوں کو عوام کو ہم نے کراس روٹ پہ ان کی جو نا مسائل حل کرنے، ان کے کام کرنے. لیکن بس کسی اس ملک کی جناب میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت بھی وہ کسی پالیٹکس کے کسی بھی سسٹم کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے وہ بیسک ڈیموکریسی جو تھی وہ انہوں نے کام کیا جی. میں آپ کو بتاؤں کہ جی اگر عوام ہمارا وہ ہوتا، مد نظر ہوتا تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے منشور کو اتنا پاورفل کرتے کہ کوئی بھی پاورفل انسٹیٹیوشن ان کے اس کے ہاتھ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے جی. آپ دیکھیے کہ میں ایک ڈاکٹر بھی میں آپ سے کروں، ایک گنی پگ ہے وہ چوہا ہوتا ہے جی جس کے برف تجربات کرتے ہیں تو اس سے پھر دوائیاں اور کچھ بہت سارے علاج نکلتے ہیں. تحقیق پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہے احسان ہے اس کو جانور کا. بدقسمتی ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک پولیٹیکل گنی پگ بنا دیا ہے، اس کے بعد جس کے دل میں جو آتا ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے جی. جب مشرف صاحب دیکھ لیجیے، تنویر صاحب سے جنرل صاحب انہوں نے کہا کہ سسٹم بہت اچھا ہے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن آپ وہ کر کے دیکھ لیں. سب سے بڑا ظلم وہی ہوا کہ آپ یقین کیجیے جو منسٹرز تھے اور جو ایم پی ایز اور ایم این ایز بنتے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ناظم بننا ہے، اور ناظم بن کے لوگوں نے جو اندھی مچائی ہے اکراس بورڈ اکراس قومی سے سارے پاکستان میں انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. جو پیسہ تھا ان کے کھانے کے لیے تھا اور سب کچھ کرنے کا تھا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے جی. جنرل صاحب کے زمانے میں کراچی کی آپ بات کریں، میں سب کراچی میں ہوں، یہاں حالات اتنے گندے ہیں کہ مت پوچھیے جی. ہم اپنی سیاست کا جناب اور گن جو ہے ایک دوسرے پہ پھینکنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. جہاں میں پڑھا بھی ہوں کراچی ہوتے بھی دیکھا سب انہی کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھے دیکھے اپنا منشور ایسے بنائے کہ وہ کہے کہ جناب جہاں پہ لوگوں کو خدمت کے لیے اس وقت خدمت کوئی نہیں کرے گا. اقبال صاحب میں آپ کو بتا نہیں سردار صاحب آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خواہش رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہو جائے ہونا چاہیے،
مسئلہ تو یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو پاکستان میں نافذ ہے، جس کے تحت پارٹی سربراہ بادشاہ کا روپ دھار چکا ہے، اور اس پر ہی کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں، اور مبینہ طور پر وہ نظر بھی آتے ہیں اور ڈسکوالیفائی بھی ہوتا ہے، کنوکٹڈ بھی ہوتا ہے، تو اس کے فالوور جو ہیں اس کی بات کے علاوہ ادھر ادھر بات بھی کریں تو ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس نظام کے ہوتے ہوئے کون سی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اختیارات کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے اقبال صاحب، میں نے یہی تو کیا کہ پاکستان میں اگر کوئی قانون ہوتا تو اس قانون کے اندر جو پارٹیاں کام کرتی ہیں وہ منشور اس قسم کا بناتی ہیں اور خدمت کرتی ضروری کہ سینیٹر بن کے، ایم ایل اے بن کے، ایم پی بن کے، کونسلر بن کے بھی، لیکن آپ کیا یقین کیجیے کونسلر کی بھی سائیکی وہی ہے جو ایم ایل اے کی ہوتی ہے، اس کی ہوتی ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اداروں کے ساتھ لوگ مذاق نہیں کرتے، اداروں کو جو ہے نا وہ نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں، لٹل نہیں کرتے، یہاں پہ سامنے آپ سمجھ لیجیے مذاق کی باتیں گالیاں دیتے ہیں جی، اور آپ کا سسٹم اتنا ختم ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کرپشن کوئی نہیں کہتا کہ میں کرپٹ ہوں، بچوں کو ان کو دیکھ کے ان کی زندگی سے کیا اندازہ ہو جاتا ہے کس قسم کے نہیں، پھر سردار صاحب آپ نے نظام تو سارے دیکھے ہیں، کئی دفعہ آپ کیئر ٹیکر بھی رہے ہیں، وجہ ان حالات میں اب کراچی میں جو آپ اس وقت ہیں موجود، اور کراچی آپ نے دیکھا کہ 80 کا کراچی، 75 کا کراچی، اس سے پہلے کا کراچی، اور وہ آپ مکہ مدینہ بلکہ دیکھ لیں، دوسری دنیا کی شہر دیکھ لیں، چوہن لے یہاں آگ حیرت زدہ رہ گیا، وہ باتیں پرانی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس جنجل سے نکلا کیسے جائے؟ اس پہ دیکھیے کہ بجائے اس کی جہاں وہاں کی مارنے کے، یہ کیونکہ جو سیاستدان ہے، وہ سیاستدانوں کا غم بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کو حکومت کرنے نہیں دیا جاتا، تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے، جب آپ ٹھیک طریقے سے بیٹھ کے کام کریں۔ سردار صاحب ساتھ ہی رہیے گا، میں ذرا اپنے مہمانوں سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ آپ نے سردار صاحب کی باتیں روزہ سنی ہیں، پھر اتارتے ہیں، وہ یہی ظاہر خواہشیں ہیں۔ سر تمام ہم لوگ جو ہیں ہمیں مسائل کا پتہ ہے، کوئی ایسا آدمی، بلکہ آپ ہمیں بھی چھوڑ دیں، آپ کسی بندے سے بات کر لیں، اپنے کیمرہ مین سے بات کر لیں، ریڈیو والے سے بات کر لیں، مسئلے سب کو پتہ ہیں، حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جیسے ابھی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے تھرو بات ہو رہی تھی، یا اور ملک ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو انتہائی بے رحمانہ ایک نظام کام کر رہا ہے، اور وہ نظام کھال ادھیڑتا ہے اس آدمی کی جو 19-20 ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ چائنا کے اندر کرپشن کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہے، آپ کے علم میں بھی ہے کہ ایک آدمی سائیکل پہ آیا ہے، 2 سال کے بعد لینڈ کروزر پہ چلا گیا ہے، 10 سال کے بعد اس نے ہوائی جہاز خرید لیا ہے، اور وہ جب اس کے خلاف کیس ہوتا ہے تو بہترین وکیل کرتا ہے، وہ عدالتوں میں وکلاء کے سامنے آپ کو اندازہ ہے کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں پکا یہ وہ مانے یا نہ مانے، جی لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اسے پکڑ کو نہیں سکتے۔ ایگزیکٹلی، کیوں؟ کیونکہ سسٹم اس کو ریلیف دے رہا ہے۔ جو بات باروزئی صاحب نے کی یا ایئر مارشل صاحب نے کی، اور آپ فرما رہے ہیں، ہم بنیادی طور پہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر گنجائش نہیں ہے ڈیلیوری کرنے کی۔ اب پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ ہے تقریباً 12 سال، تو اب کہتے ہیں اگر پورا ملا کے دیکھیں 30-35 سال کی حکومت بنتی ہے۔ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں 30-35 سال کے اندر پانی کے نکاس کا نظام نہیں بنا سکے۔ ٹوکیو نے پورے 6 سال کے اندر دنیا کا بہترین انڈر گراؤنڈ نظام بنا لیا تھا۔ ول نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر 2، میں بڑی بدقسمتی کی باتیں ہیں، باروزئی صاحب میرے بڑے قریبی دوست ہیں، بلکہ ان کے والد صاحب بھی سی ایم تھے۔ سر، جب چیف منسٹر صاحب کو یہ حکم دیا جائے کہ تم نے فلاں شوگر مل کو اوور جتنا مرضی لون مانگے دے دینا ہے اور پوچھنا نہیں ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے حکومتی بینک کے پیسے دیتا رہے، اور اس کے بعد اسے ہم نا کیونکہ بریک کی طرف جانے تو اسٹیشن آنا رہ جائے، مگر مارشل صاحب کے لوں گا کیونکہ پوائنٹ ہے یہ تو ہو گیا وہ لوگ جو پاور میں ہیں، ان کے پاس بہت وسائل ہیں، نکالے کیسے؟ اچھا، ان کو پکڑنا پاکستانی اس موجودہ سسٹم کے تحت کامیاب آدمی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ان لوگوں کی طرف تھوڑا سا خیال کریں کہ کیا یہ سسٹم میجسٹریسی نظام کے خاتمے کے بعد
جب مجسٹریٹ کے پاس نہ گاڑی ہے، نہ بتی ہے، نہ ہوٹر ہے، نہ پولیس ہے، نہ تیل ہے، نہ کچھ ہے، یہ عوام کے ساتھ کب تک دھوکہ چلے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مہنگائی کو ختم کرو؟ جو حکومت آتی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہم وہ آنسریبل کیسے ہے؟ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے، یہ جڑ ہے میجسٹریسی نظام، اور یہ سیپریشن آف جوڈیشری اور یہ جو چیز ہے یہ فراڈ ہے ٹوٹل. جب یہ کیا گیا ہے، مجھے بتائیں کون سا سیشن جج ہے جو باہر نکل کے چیک کرتا ہے؟ جی میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ کے پاس سمجھائیں. تھانہ ہے تو وہ علاقے میں کیوں نہیں جاتا؟ ایگزیکٹلی. خدارا آپ نے وہ بات کی ہے کیونکہ آپ ٹرینڈ ایڈمنسٹریٹر ہیں، آپ کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب تک میجسٹریسی نظام کو آپ اوریجنل حالت میں نہیں لائیں گے، جس میں پولیس اسٹیشن کا ریمانڈ بھی وہ دیتا تھا بندوں کا، وہ پرائس کو بھی چیک کرتا تھا، وہ ملاوٹ کو بھی چیک کرتا تھا، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کام کر چلو جائے. میں تو یہ کہتا ہوں ایئر مارشل صاحب مان لیتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج علاقے کا اس ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا افسر ہے، تو اسے سپروائز کر دو. مسئلہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں اس کو جو پچھلے دنوں جو پنجاب گورنمنٹ نے کوئی اختیارات دیے تو ظاہر ایک قانون میں ہے، ایک جو عدالتیں بھی ٹھیک ہیں اور آزاد ہیں، ہمارے ملک میں آزاد ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ نے یہ نوٹیفیکیشن کیا؟ درست ہے. انہوں نے کہا ہم تو آپ کو ڈیسیٹ بھی کریں گے اور پروسیڈ کریں گے اور آپ کو کنٹمپٹ آف کورٹ لگائیں گے. اگر ایسا ہی ہے تو مجھے صرف ایک چیز کو بتا دیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کا جب تک ضلع کا آپ سپروائزری افسر مقرر نہیں بنا دیتے، قانون بھلے آل دا رولز میڈ فار دا پیپل، تو آپ ڈی سی او کو اسے انڈر کر دیں، اس کو ڈی پی او بھی کر دیں، تو تاکہ لوگوں کو مہنگائی سے جان تو چھوٹے گی، کہ مجسٹریٹ نظام فعال ہو. بے شک بھلے سول جج بن جائے علاقہ مجسٹریٹ. کیا کہیں؟ میں عرض یہ کروں گا کہ جو آپ نے اتنے لوسیڈلی کہا، جب جس بنیاد پہ آپ نے سسٹم بنایا ہے، اپنی طرح سے امپروو کیا ہے، اس میں بہت خامیاں ہیں، اور یہ خامیاں ایک دم نہیں ہیں، اور یہ سسٹم آگے پیچھے ہلنے جلنے میں. ابھی مظہر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ کارپوریٹ سسٹم ہے، یہ امریکہ میں بھی چل گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا آ گیا، نام لینا چاہیے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک ایبریشن ہے، ایکسیپشن. اس سے پہلے کون تھا؟ ایک کالے شخص جس کو 40 سال پہلے تو ان کو اپنی جان کی فکر تھی، ابھی بھی ہے. اس کے بعد کون آ رہا ہے؟ کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں پھر ہم آتے ہیں. اس کے بعد کون آ رہا ہے؟ جو بائیڈن. وہ شخص جس کے پاس کار نہیں ہے، وہ کمیوٹ کرتا ہے، ایون ایز اے سینیٹر اپنی گاڑی میں نہیں آتا ہے، نہیں اس کے پاس. ان کے پاس وہ ان کو پتہ ہے. جی بالکل، بریک لے لیں. غازی اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہی گیا، اور دوسرا بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے. پاکستانی فوج 2940 کلومیٹر ہندوستان کے ساتھ اور 2640 افغانستان کے ساتھ، اور ہر محاذ پر لڑ رہی ہے. جنوبی وزیرستان میں روزانہ پاکستان آرمی کے جوان شہید ہو رہے ہیں اور افسران بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ سول جو ادارے ہیں ان کی ناکامی کی صورت میں ان کے ساتھ بھی دن رات ایسے ہی جگہوں پر کام کر رہے ہیں. کراچی کا پانی ہو، سیلاب ہو، یا کوئی اور یعنی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہم بات کریں گے کہ سول حکومتوں کی واقعی کیا ڈیوٹی رہ جاتی ہے. ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. السلام علیکم. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جمہوری سسٹم، صدارتی سسٹم جس کی آج کل بعض گشت ہم سن رہے ہیں، کوئی پرائیویٹ پٹیشنز ہیں اس وقت زیر سماعت ہیں کورٹس کے کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. نظام کوئی بھی ہو، ہم آج بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستانی فوج سرحدوں کے علاوہ میں سمجھ سولی نظارے 72 سال یا 73 سال میں کسی بھی فیلڈ میں اپنی آپ کو میں سمجھ منوا نہیں سکے، اپنی کمپیٹنسی شو نہیں کر سکے. اب فوج ہے تو پانی وہ نکالے، نالے وہ صاف کرے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی الیکشن ہو، مردم شماری ہو، پولیو ہو، یعنی کچھ بھی بے شک لا اینڈ آرڈر ہو. تو مجھے بتائیے کہ فوج نہیں سارے کام کرنے، بس سول ادارے کس کھاتے میں جائیں گے؟ یہی تو اس ملک کا عالمیہ ہے اقبال شاہد صاحب کہ ہم اپنا کام خود نہیں کر پاتے، پھر دوسرے جب آتے ہیں تو پھر کچھ کوارٹرز اس کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں. یقیناً اس پروسیس میں جو ان کا کام نہیں ہے وہ آ کے کرتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ خرابیاں سوسائٹی میں ہے تو ان کے اوپر بھی آ جاتی ہیں باتیں. سیدھی بات ہے، اگر ہم اپنا کام خود صحیح طریقے سے کریں گے تو جو ہمارا ملٹری ونگ ہے یا ہماری جو مائٹ ہے
وہ ہمارے اندرونی معاملات میں نہیں آئے گی. اس میں بارڈرز کو بھی سنبھالا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی ٹائم اینڈ اگین وہ ان کو بلاتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. اگر سویل ادارے صحیح کام کرتے تو وہ کیوں آتے جی آ کے یہاں پہ کام کرتے. پھر یہ ہے کہ اس طریقے سے سیاسی پارٹیوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے جب ان سے کام بھی لینا ہے اور ہم نے ملک بھی چلانا ہے تو اس قسم کی گڈ گورننس کرتے کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھتا اور وہ یہ کہتے ہوئے صحیح سمجھے جاتے کہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جی اب یہ ہے کہ یہ کرپشن کی سائڈ پہ چلے گئے اور اپنے لیے ہر چیز، عوام کے لیے کچھ نہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں. تو یقیناً یہ دیکھیے ایسا ایک سلسلہ ہے ہمارے یہاں. میں کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر بھی رہا ہوں بلکہ ہوں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ اکیوٹ اور کرونک سچویشن بن جاتی ہے جی. اگر کرونک بیماری چلتی رہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ اگر اکیوٹ اور کرونک آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. کوئی امید رکھتے ہیں لاسٹ لائن میں بتائیے، امید رکھتے ہیں کہ کوئی نظام ایسا بدلنے والا بندہ آئے گا یا یہی ہم بدل سکیں گے؟ دیکھیے ہماری امید کا کوانٹم بہت کم ہو گیا ہے اقبال شاہد صاحب. اللہ پہ امید ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم خود بھی ایک ول کرو، ایک قدم آگے. چلو میں پھر ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. میں مارشل صاحب سے پوچھتا ہوں، مارشل صاحب انہوں نے کہا کہ وہ صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ امید جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ان کا یہ مطلب یہ تھا، مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب کہتے ہیں بناتا ہے. جی دیکھیے ہم ایک اور فیکٹر بھول رہے ہیں، ایلیفنٹ ان دا روم. جس دن سے پاکستان بنا ہے اس کی مخالفت ہمارے پڑوسی ملک انڈیا نے کی ہے ہر حالت میں، اور وہ بھی اونچ نیچ ہوتی رہی ہے اس کے اندر ڈپینڈنگ آن دیئر لیڈر. اور فار دا فرسٹ ٹائم ان دیئر ہسٹری آر ایس ایس کا انہوں نے ایک دہشت گرد انتہا پسند، تھنک آف گجرات مرڈرس، پرائم منسٹر ہے. جب سے وہ آیا ہے آپ دیکھیے کہ جنوبی ایشیا کی تاریخ ٹوٹلی مختلف ہو گئی ہے ان کے ملک میں. یعنی حد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تاج محل بھی کسی ہندو نے بنایا تھا، بابری مسجد کا آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. جس بات پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ ہے 5th جنریشن وارفیئر. اب یہ جو 5th جنریشن وار ہے یہ توپوں سے، جہازوں سے، F-16 سے نہیں لڑی جاتی. لگے ہماری آرمی کے خلاف وہ پروپیگنڈا ہمارے بدبخت اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. آپ اس کو بہت آسان لے رہے ہیں. نہیں، وہ ہمارے ایمان میں، ہماری بیوروکریسی میں رد کر جاتے ہیں. they actually ingratiate themselves into our society. پھر اس کو منور کرنا شروع کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے آج کل ہمارے یہاں جو سسٹم چل رہا ہے یا جو آوازیں ہم سندھ سے سن رہے ہیں، یہ اگر آپ کسی اور جگہ سے سنیں یا کسی باہر کے ملک میں جہاں جینوئن ڈیموکریسی ہے، آج اگر امریکہ میں کیلیفورنیا کھڑا ہو کے کہہ دیا الاسکا کہ میں تو روس سے ملنا چاہ رہا ہوں اور وہاں حساب، تو وہاں کیا حالت ہوگی؟ راؤ صاحب ہمارے 2 منٹ رہ گئے. دیکھیں جی میں بالکل مایوس نہیں ہوں. ہم نے پہلے 30 سال ملک کے دیکھ لیں. ہم نے بہت شاندار ڈیمز بنائے ہیں. ہم نے ایسی گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن ملک بنا ہے. سر ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں. دنیا پوری مخالفت کر رہی تھی اور ہم نیوکلیئر پاور بنے ہیں. کوئی معمولی بات ہے یہ. میں قطعاً مایوس نہیں ہوں. اسی سسٹم میں سے کہیں نہ کہیں کوئی شریف آدمی نقب لگا کے یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اوپر ضرور آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا. آپ کا مطلب یہ کہ اس ملک کو جن لوگوں نے لوٹا ہے اور یہ ستیہ ناش اس طریقہ کا کیا ہے جو نظر آتا ہے، جی سمجھ آ رہی ہے، تو مثلا ان کو خدا سزا دے گا یا ویسے حالات کا شکار؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ سزا دنیا میں ملے گی. آپ آخری زار کو دیکھ لیں. آپ نے فرمایا نقب، کمال کا لفظ استعمال کیا. سر آخری زار کو دیکھ لیں. آخری زار جو تھا اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس کی دولت کتنی ہے. 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، سب کو سر ایک تہہ خانے کے اندر جا کے گولی ماری گئی ہے. سخت ترین سزائیں دیں سر. اگر ایک بندے پہ جرم ثابت ہوتا ہے اسے مار دیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خبریں آ رہی ہیں آج وہ گھر سے چل پڑے ہیں، آج وہ انہوں نے عدالت میں 3000 اور وہ کرائے پہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ پھول برسا رہے ہیں. خدا را مضبوطی سے چلائیں ملک کو. کوئی نہ کوئی بندہ نکلے گا. اور مجھے ابھی بھی ہوپ ہے. مجھے بہت لوگ اس بات پہ مخالفت بھی میری ہوتی ہے، کبھی کبھی کالم میں بھی میں یہ لکھتا ہوں کہ عمران خان 3000 غلطیاں کر سکتا ہے. ہیں اس میں خرابیاں ہیں، اس کی کمپریہنشن بہت ویک ہے، اس کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، لیکن نیک نیت آدمی ہے. شاید کام کر جائے. شاید، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کر سکتا ہے، شاید کام کر جائے. یہ نہیں کرے گا
تو خدا کی طرف سے ہمارے اوپر بہت بہت بہتر آدمی بھی آ سکتے بہت شکریہ سردار بارودی صاحب آپ کا بھی شکریہ، راؤ صاحب آپ کا اور ایئر مارشل صاحب کا بھی. ناظرین، جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے جس کو ہم نٹشل کہہ سکتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بات شروع ہو جائے سوچنے کی، اس پر آدمی سوچنا شروع کر دے، سوچنے کے بعد پھر رائے بنتی ہے، رائے کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں اس منصوبہ بنتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کے لیے. تو کسی بھی محکمے میں، کسی بھی ادارے میں اگر کام نہیں ہو رہا تو لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے، اس پر سوچنا بھی شروع کر دیا. جب پوری قوم سوچتی ہے تو آہستہ آہستہ کنسنسس بلڈ ہوتا ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی ہمارے شرکاء نے، خاص طور پر راؤ صاحب نے کہا کہ دنیا میں بے شک سونے کے پہاڑ چائے پناہ کہیں نہیں ملتی، بے شک شاعران ہوں، اور پھر میں کہیں نہیں دیتا کہ ان کے ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن یہ طے ہے لوٹا پاکستان کی کوشش کی، وہی تباہ دن بدن بالکل اپنی روشنی کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ ترقی کرے گا. آپ پاکستان میں 65% نوجوان طبقہ موجود ہے، اور جوان لوگ پاکستان میں پوری دنیا سے زیادہ ہیں. پاکستان کا بہت اچھی آرمی ہے، پاکستان اٹامک ملک ہے، پاکستان کا بڑا کچھ ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کے دن بدلیں گے، اور اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.